29 पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो मैं वाक़या शेयर करने जा रही हूँ वो इतना खुश आइंद नहीं है और मुझे ख़ुद भी बताते हुए आप लोगों को इतना अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, क्योंकि एंड ऑफ़ द डे मैं भी पाकिस्तानी ही हूँ। चाहे मैं दुनिया के किसी भी खित्ते में जाके रहूँ, जो मेरी रूट्स हैं ना वो पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई हैं। और जब भी पाकिस्तानियों के बारे में कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव बात होती है या कोई इस तरह का बयान कि भी पाकिस्तानी अच्छे नहीं हैं, या कोई मतलब कि पाकिस्तानियों की तरफ से ही की जाने वाली कोई ऐसी हरकत के जिसकी वजह से कोई हम लोगों को लोअर फीलिंग आए और ये कोई शर्मनाक सी हरकत करे ना, तो खुद को भी बुरा फील होता है। एंड ऑफ द डे हम लोग चाहे कहीं पे भी रहें, यूके में रहें, यूएसए में रहें या कनाडा में रहें, व्हाटएवर, लेकिन ये है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं ना उन सबको सुन के ना ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। आज आप लोगों के साथ मैं एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ जो कि लास्ट वीक में पेश आया है। और उसमें क्या हुआ कि जो 29 पाकिस्तानी थे ना उनको मलेशियन एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। उनको वहाँ पे एंट्री ही नहीं दी गई है। और वजह ये थी कि उनके सामान में से कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हुई थी कि जिसकी वजह से वहाँ पे एयरपोर्ट पे मौजूद अमला जो था ना वो सस्पिशियस हो गया और उन्होंने उनको अपने कंट्री में एंटर नहीं होने दिया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि भई ये जो 29 लोग थे ना पाकिस्तानी, ये बेसिकली एथलीट्स थे, यानी कि गेमों के सिलसिले में ये वहाँ पे मलेशिया में गए थे। और यानी कि ये ना आप समझें कि भई इंटरनेशनल लेवल के कोई प्लेयर्स थे। बस ये कि उन्होंने जैसे एथलीट्स होते हैं ना कि भई रनिंग के मुकाबले हो रहे हैं, कोई इस तरह की छोटी-मोटी गेम्स, उनमें शिरकत करने के लिए वो मलेशिया जाना चाहते थे। वहाँ पे उन्होंने वीज़े वगैरह लगवाए। लेकिन ये जो गेम्स थी ना एथलीट्स, ये कोई इंटरनेशनल लेवल की नहीं थी बल्कि वहाँ की नेशनल थी। इन मलेशिया में वहाँ के लोकल जितने भी ग्रुप्स थे या जितने भी लोग थे ना वो इसमें शिरकत कर रहे थे। सिर्फ ये पाकिस्तानी ही ऐसे लोग थे जिन्होंने कि वहाँ पे इनविटेशन के मंगवाया कि भी हम लोग वहाँ पे शिरकत करना चाहते हैं। और बेसिकली आप लोग खुद भी अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये लोग किस सिलसिले में मलेशिया जाना चाह रहे थे। आई नो कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई है, वहाँ पे लोगों के लिए रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लोग चाहते हैं कि बाय हुक एंड बाय क्रोक किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो तरीका सही हो गलत हो, कुछ भी कर करा के ना हम लोग किसी भी बैरूने मुल्क चले जाएं और वहाँ से कोई इस्केप का रास्ता निकालें, फिर वहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं, यूरोपियन कंट्रीज से फिर आगे यूके में चले जाएं या यूएसए में चले जाएं। ये एक रूट होता है, यानी कि लोग पाकिस्तान से पहले फ़रार का रास्ता एक इख्तियार करते हैं, किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, फिर वहाँ से भी फ़रार होकर किसी दूसरे कंट्री में चले गए। तो ये एक सिलसिला चलता है। अब हुआ क्या कि भी ये मलेशिया में ना कुछ एथलीट्स की गेम्स चल रही थी जो कि वहाँ के लोकल लेवल की थी और उन्होंने किसी भी इंटरनेशनल टीम को उसमें इनवाइट नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तानियों ने जो था वो अप्लाई किया कि भी हम लोग आना चाहते हैं। ये इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं थे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं थे कि भी आप कहें कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कोई काम हुआ है, नहीं। ये कुछ लोकल लेवल के खिलाड़ी थे और उन्होंने अप्लाई किया खुद से कि भाई हम लोग वहाँ पे गेमें खेलने के लिए आना चाहते हैं। तो जी मलेशिया ने कह दिया कि ओके ठीक है आप लोग आ जाएं। उन्होंने वीज़े वगैरह उनको अलॉट कर दिए और फिर उसके बाद जब ये लोग वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचे ना तो उन लोगों को कुछ जो फ़ौजी अमला होता है ना वहाँ पे एयरपोर्ट का स्टाफ, वो एंट्री क्लियरेंस देने से पहले ना आपको अपने कंट्री के, चाहे आपके पास वीज़ा है या नहीं है, व्हाटएवर, मोस्टली होना चाहिए ना, तो एंट्री क्लियरेंस करने से पहले ना वो कुछ सवालात पूछते हैं। अब जब इन लोगों से सवाल पूछे गए ना तो इन्होंने, इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे और एथलीट्स यानी कि गेमों से भी इनका कोई ताल्लुक नहीं था। तो वहाँ पे इन लोगों के ऊपर ना उनको शक हो गया कि भाई ये लोग हैं कौन, असल में हैं कौन। तो उन्होंने जब इनके सामान की तलाशी ली ना तो सामान में से कोई एथलीट्स का सामान नहीं निकला, बल्कि सिर्फ इनका एक एक जोड़ा जो पाकिस्तानी शलवार कमीज़ होती है ना वो ही निकले। और इन 29 लोगों में ना 28 मर्द थे और एक औरत शामिल थी। और इनके बकौल ये था कि ये वहाँ पे गेम्स में यानी कि रनिंग वगैरह के मुकाबलों में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ना इनके पास कोई ट्रेनर्स थे, ना कोई
ایتھلیٹ کا سامان تھا، نہ کوئی ان کے پاس جاگرز تھے اور نہ کچھ اس طرح کی چیز جس سے لگے کہ یہ لوگ کھلاڑی ہیں، یہ لوگ کھیلنے کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ رننگ کے مقابلوں میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صرف پاکستانی شلواریں قمیضیں یعنی کہ ایک ایک جوڑا پر پرسن تھا، اور جس کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ عملہ اور زیادہ جو تھا نا وہ سسپیکٹڈ ہو گیا، یعنی کہ ان کو اور زیادہ سسپینس کریٹ ہو گیا کہ یہ آخر لوگ کس سلسلے میں یہاں پہ ہمارے کنٹری میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو وجہ وہی تھی، وہی کہ بھی یہ لوگ وہاں پہ انٹری کلیئرنس لینا چاہ رہے تھے، اور صرف ایک ایک دن کی نا ان کی ہوٹل کی ریزرویشن تھی۔ ان لوگوں نے پھر وہاں پہ جو یہ مقابلے ہو رہے تھے نا ایتھلیٹس کے، ان کے جو حکام تھے نا ان کو فون کر کے پوچھا کہ بھی اس طرح سے یہ 29 لوگ، ان کے یہ نام ہیں، یہ لوگ پاکستان سے آئے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ان مقابلوں میں آ کے شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ان لوگوں نے اپلائی تو کیا تھا اور ہم لوگوں نے ان کو انویٹیشن لیٹر بھی بھیجا تھا، لیکن یہ ہے کہ بھئی ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ یہاں پہ کس سلسلے میں آ رہے ہیں۔ اگر یہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی نہیں یہ لوگ ایتھلیٹس نہیں ہیں تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوکل لیول کا ایک مقابلہ ہے اور اس میں کوئی بھی ہم نے انٹرنیشنل ٹیم نہیں انوائٹ کی تھی، صرف ان لوگوں کے اصرار کرنے پہ ہم لوگوں نے ان کو جو تھا نا وہ لیٹرز ایشو کر دیے تھے۔ بہرحال جی اس طرح سے کرتے کراتے ان لوگوں کی مزید انویسٹیگیشن کی گئی اور پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ صرف یہاں پہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ملیشیا میں انٹر ہونے کے لیے آئے ہیں، اور ان کی ایک ایک دن کی ہوٹل کی ریزرویشن ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہاں سے کسی اور طرف یعنی کہ دبئی اور کسی اور کنٹری کی طرف نکل جانا ہے، اور پھر وہاں سے یہ لوگ آگے یورپ میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کی یعنی کہ جو اوریجنل لوگ نہ ہوں ان لوگوں کو کوئی بھی کنٹری نہ اپنے ملک میں انٹری نہیں دیتا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ پاکستان سے اسکیپ حاصل کرنے کے لیے کہ بھی ہم کسی بھی کنٹری میں جا کے انٹر ہو جائیں اور پھر وہاں سے ہم لوگ آگے نکل جائیں یورپین کنٹریز کی طرف اور وہاں جا کے ہم اسائلم اپلائی کر دیں گے، تو ان لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے نا میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات کلیئر کرتی چلوں کہ یہاں پہ ان کنٹریز میں آ کے اب اسائلم اپلائی کر کے یہاں پہ اسٹیٹس لینا اتنا زیادہ ایزی نہیں رہا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ ملیشیا صرف ایک عام سا کنٹری ہے اور وہاں سے 29 پاکستانیوں کو اس لیے ڈیپورٹ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ شک میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے پاس جو ویزا ہے وہ اوریجنل نہیں ہے، یہ لوگ ایتھلیٹس نہیں ہیں، یہ لوگ یہاں پہ کسی بھی مقابلے میں شرکت کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ یہاں سے دوسرے کنٹریز کی طرف جو ہے نا وہ انٹری لینا ہے، یعنی کہ اللیگل طریقے سے دوسرے کنٹریز میں داخل ہوں گے اور پھر وہاں سے یہ لوگ نا اسائلم اپلائی کر دیں گے۔ یورپین کنٹریز ہوں یا یو کے ہو، آپ لوگوں کو میں یہ بات کلیئر کرتی چلوں کہ بھئی یورپین کنٹریز میں اب اٹلی نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ یہاں پہ آ کے نا اسائلم اپلائی کریں گے ان کو ہم لوگ یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے انٹل اور انلیس ان کے کیس جو ہے نا اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ وہ البانیہ کی طرف اپنے کنٹری میں آنے والے اس طرح کے غیر ملکی لوگوں کو جن کا سٹیٹس کلیئر نہیں ہے نا ان کو البانیہ کی طرف بھیج دیں گے۔ اسی طرح سے جرمنی نے یہ کہا کہ وہ جو بھی لوگ یہاں پہ آ کے نا جرمنی میں اسائلم اپلائی کریں گے ان کو جو ہے وہ روانڈا کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور یو کے نے بھی یہی کہا تھا کہ بھی جو لوگ یہاں پہ آ کے اسائلم کے لیے اپلائی کریں گے ان کو بھی روانڈا کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ پھر بعد میں چاہے یو کے نے کہہ دیا ہو کہ بھی نہیں آپ ہم لوگ نہیں بھیج رہے ہیں روانڈا کی طرف، لیکن اب یہ کہہ دیا کہ بھی اسائلم کے اوپر رہنے والے لوگوں کو کسی بھی طرح کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے اور سختیاں کر دی گئی ہیں۔ مینز شارٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سختیاں کر دی گئی ہیں، کسی کو بھی اب ایزیلی سٹیٹس کلیئر نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یو کے میں آ کے یا کسی بھی یورپین کنٹری میں آ کے آپ لوگ اسائلم اپلائی کر لیں گے، پھر آپ لوگوں کو وہاں پہ رہنے کا حق مل جائے گا، آپ لوگوں کو وہاں پہ جاب مل جائے گی، آپ لوگوں کو وہاں پہ پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے، تو یہ سب آپ لوگوں کی نا خام خیالی ہے، ایک ایسے خیالی پلاؤں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خدارا آپ لوگ اپنی پاکستانی آئیڈینٹی کو اس طرح سے خراب نہ کریں، اور یہ نہ ہو کہ بھی جہاں پہ بھی جائیں ہم اپنے پیچھے کہانی چھوڑتے چلے جائیں اور لوگ جو ہیں وہ پاکستانیوں کا صرف اور صرف مذاق بناتے چلے جائیں۔ یہ واقعہ اس طرح کا انسیڈنٹ جس میں کہ پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جائے یا ان لوگوں کو کسی بھی کنٹری میں انٹری نہ دی جائے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، اس طرح کے انسیڈنٹ پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنے لیول تک اپنی حد تک یہ کوشش لازمی کریں کہ بھی اپنے ہی کنٹری میں رہ کے اپنی جو ہے وہ کوشش اس کو جاری رکھیں اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ یقینی طور پر آپ لوگوں کو اگر کامیابی ملنی ہے نا تو زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے کلک ضرور کر جانا ہے، لیکن یہ کہ اپنے ملک کی عزت کو اس طرح سے
داؤ پہ لگانا اور اپنے آپ کو ایک مذاق بنوانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ بھی وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے بائی ہک اینڈ بائی کروک اور کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے بس پاکستان سے اسکیپ ہونا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے یا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اپنی رائے سے آپ لوگ مجھے ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔